جنت میں مباشرت کیسے ہوگی؟ ایک دفعہ ایک صحابیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو پھر عورتوں کو اپنی نفسیاتی خواہشات کے لیے کون ملے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ حوریں کیسی ہوگی؟ ان سے تعلق کیسے ہوگا؟ کیا نفسانی خواہشات ہوں گی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ شہوت کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ مردوں کو حوریں تو عورتوں کو مباشرت کے لیے کون ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹوں کو مشک کی گارے اور موتیوں کے کنکروں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے گی اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا معافیہ دونوں میں اس میں جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی کہ جن کا گوشت اندر سے نظر آ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب جتنی آدمی حور کے پاس جائے گا، جو حور اس کا استقبال کرے گی، تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں ایسے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کرے تو زمین والے اس کے حسن سے اپنے آپ ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنی تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں تو حوریں ملیں گی، لیکن پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورتیں اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار سے رہیں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں
جس مرد کے ساتھ جائے گی اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر لیتی، ان میں سے جنت میں اس عورت کے ساتھ کون ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے جنت میں رہے، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی، جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک عورت افضل ہوگی۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 آدمیوں کے برابر مباشرت کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا، جب کوئی عورت جنت میں کھائیں گی پئیں گی تو ان کو جنت میں قضائے حاجت، رفع حاجت کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے سے خارج ہو جائے گی اور وہ اس پسینے کی خوشبو مشک کی طرح خوشبودار آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ بھی چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے، سینے کی طرف سے کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار وہ کنواری پائے گا۔ اس مواصلت سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث ثابت کی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گی جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد بھی ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، لیکن کیونکہ جنت میں وہ جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے گا، اس بارے میں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جسے وہ چاہے گا۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ حدیث اس میں لفظ استعمال ہوا جیسے وہ چاہے گا، مطلب کہ یہ لڑکا ہوگی یا لڑکی، جو جتنے چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جتنی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اسی لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سالہ قوی طاقتور جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایسے گناہ کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے، اور وہ ہے جادو کرنا، جادو کرانا یا جادوگروں کے پاس جانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جادو کو سخت ترین گناہ قرار دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جادو انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے،
یعنی جادو ایک ایسا عمل ہے جو ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک جادو بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو صرف گناہ نہیں ہے بلکہ ہلاکت کا، بربادی کا سبب بھی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں جادوگر معاشرے کا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جادوگر مرد ہو یا عورت قتل کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جادو کرنے اور جادو کرانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی جو جادو کرواتا ہے وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا جادو کرنے والا۔ آج بہت سے لوگ مسئلے حل کروانے کے چکر میں عاملوں اور باباؤں کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسا کرنا ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچا سمجھے، اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ دین کا انکار کیا۔ یعنی جادوگروں کے پاس جانا ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جادو کی حقیقت موجود ہے اور اس کے ذریعے لڑائی جھگڑے، نفرتیں اور جدائیاں بھی کرائی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں جادو کا اثر صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جادو سے بچنے کے لیے سب سے بہترین حفاظت قرآن ہے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس صبح شام پڑھیں۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رقیہ شرعیہ کریں، یعنی صرف قرآن اور مسنون دعاؤں سے اس کا علاج کریں۔ کسی بھی نجومی، کاہن، جادوگر یا پیر کے پاس نہ جائیں۔ اصل حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جادوگر کے پاس نہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لے اس پر کوئی جادو، نظر بد اثر نہیں کر سکتی۔ اس لیے جادوگروں سے دور رہیں، قرآن کے قریب رہیں، اللہ سے مضبوط تعلق بنائیں۔ وہی محافظ ہے، وہی کارساز ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے جادو، شیطانی اثرات سے، حسد سے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔